السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ بڑی سیاسی گہما گہمی ہے، بڑی حدت ہے اور حالانکہ اتوار کا دن ہے لیکن سیاست کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے۔ عمران خان جو ہیں وہ ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے لیکن ان کی مقبولیت جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے اور وہ اسی طرح نہ صرف برقرار ہے بلکہ عمران خان کا کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آڈینس کو اور کراؤڈز کو موبلائز کیا ہوا ہے اور کافی زیادہ موبلائز کیا ہوا ہے، اور ان کی جو آڈینس ہے وہ اب کچھ بھی سننے کو نہیں تیار جو ان کے خلاف جو بات جاتی ہے۔ اس کے لیے نہ انہوں نے کان استعمال کرنے، نہ آنکھیں استعمال کرنی ہے، نہ عقل استعمال کرنا ہے۔ ہم جو مرضی کہیں وہ کہتے ہیں جیسا بھی ہے یہ امپورٹڈ حکومت سے بہتر تھا۔ تو اب امپورٹڈ کا جو یہ زور چل رہا ہے، اس سے مقتدر حلقے جو اسلام آباد اور پنڈی میں ہیں انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کروا دو الیکشن، کیونکہ اس میں ایک لاجک ہے کہ جلسہ جب ہوتا ہے تو اس میں آپ دور دور سے لوگ لے کے آتے ہیں اور جلسہ گاہ کو آپ بھر لیتے ہیں، اور جب جلسہ گاہ میں 30-35 ہزار لوگ ہوں تو آپ کو بہت بڑا مجمع عام لگتا ہے۔ لیکن ایک نیشنل اسمبلی کے حلقے کے اندر تقریباً 3 لاکھ کے قریب ووٹرز ہوتے ہیں اور ان میں سے جب کوئی 1.5 لاکھ ڈالے ووٹ تو پھر ایک ایم این اے بنتا ہے، اور ایک ایم این اے کے نیچے کبھی 2 یا 3 ایم پی ایس بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے وہ ووٹس ڈیوائیڈ ہوتے ہیں آگے۔ تو اب ساروں کا یہ خیال ہے کہ جناب بہت ہو جائے گا تو عمران خان کتنی سیٹیں لے لے گا۔ یہ وہ والی بات تو نہیں ہے جو 2018 والی تھی، تو بلکہ اب 2013 والی بھی بات نہیں ہے ان ٹرمز آف الیکٹورل فورس، کیونکہ بہت سے جب الیکشنز آئیں گے تو حلقے جب بنیں گے دوبارہ سے تو نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، تو یہ ذات برادری اور ہماری جو دوستیاں ہوتی ہیں اور الائنسز جو ہوتے ہیں یہ بہت میٹر کرتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پی ٹی آئی کے ابھی جلوسوں میں آنے والا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہو، اور الیکشن جیتنا اور بات ہوتی ہے، تقریر کرنا اور بات ہوتی ہے۔ اگر صرف تقریروں سے انسان نے لیڈر بننا ہوتا تو ابھی تو پتہ نہیں ہم میں سے کتنے صحافی جو ہیں وہ لیڈرز ہوتے، وہ نہیں ہوتے۔ لوگ ووٹ نہیں دیتے، لوگ ووٹ اسی کو دیتے ہیں جس کو وہ دینا چاہتے ہیں، اور اس کے کئی وجوہات ہوتی ہیں، خیر ابھی اس کی بات کرنا بیکار ہے۔ تو اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو ظاہری بات ہے وہی ہوگا کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ سندھ میں اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کی سپریمیسی ہوگی، اور پنجاب، سینٹرل پنجاب میں نون کی ہوگی، ساؤتھ پنجاب ذرا مکسڈ ہوگا، کچھ آزاد ہوں گے، کچھ پیپلز پارٹی ہوں گے۔ پیپلز پارٹی لے گی سینٹرل پنجاب میں، لیکن 3 سیٹس لے گی سینٹرل پنجاب میں، 2 سے 3 میں اپنے اندازے سے بتا رہا ہوں۔ اب کل کو کیا ہوا بنتی ہے اور کتنا چینج ہوتا ہے وہ اور بات ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج کی تاریخ پہ بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح کے پی کے میں پی ٹی آئی، جے یو آئی ایف اور اے این پی، یہ 3 ان کے بیچ میں ڈیوائیڈڈ رہیں گی۔ جو اگر ابھی آج کی تاریخ میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز میں 2 جن کو سب سے زیادہ نقصان ہونا ہے، جن میں سے ایک پارٹی جو ہے وہ آپ سمجھیں اس کا وائٹ واش ہو سکتا ہے، وہ ہے پاکستان مسلم لیگ کاف، کیونکہ کاف اس وقت ایسے دوراہے پہ کھڑی ہے، ان کی آپس کی لڑائیاں جو ہیں انہوں نے ان کو ایکسپوز کر کے رکھ دی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایم کیو ایم، کہ جس آب و تاب کے ساتھ عمران خان نے کراچی کے اوپر جا کے ایک پولیٹیکل یلغار کی اور ایک پولیٹیکل حملہ کیا، تو کراچی میں جو اچھا خاصا اردو سپیکنگ آدمی تھا جو مہاجر کے نام پہ ووٹ دیتا تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے بینر کے نیچے نہ صرف کھڑا ہو گیا بلکہ وہ بآواز بلند کہہ رہا ہے۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم تتر بتر ہوئی ہوئی ہے، ایم کیو ایم کی لڑائیاں ہوئی ہوئی ہیں، الطاف حسین فیکٹر اس میں سے مائنس ہے، تو ایم کیو ایم جو ہے اس کا بڑا اس وقت آج کے دن کی بات کر رہا ہوں، 6 مہینے بعد کی نہیں میں کر رہا، آج کے دن ایم کیو ایم ایک بڑی ویک وکٹ کے اوپر ہے۔ اگر ایم کیو ایم نے اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا ہے تو اس کو اپنے تمام جو فیکشنز ہیں، جو لڑے ہوئے فیکشنز ہیں، چاہے وہ پی ایس پی ہو، چاہے وہ فاروق ستار ہو، چاہے کوئی اور ہو، ان سب کو ایک بار ملانا ہوگا، اپنی آواز اٹھانی ہوگی تاکہ لوگ ان کی بات کا یقین کریں۔ ابھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ 3 مختلف لوگ ہماری کھال لینے کے لیے بہتاب ہیں اور ہم نے نہیں دینی، ہم نے کسی اور کو دینی ہے جا کے۔ تو اب یہ ہو گیا، تو اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہوگا یہ کہ یہ جو امپورٹڈ اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں اور امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اس کا رونا دھونا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر عمران خان مانے الیکشنز کو نہ مانے، ایک سرٹن پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل لیجٹمیسی جو ہے وہ اس کو اپہولڈ کرے گی، اور عمران خان کا یہ جو بیانیہ امپورٹڈ حکومت ہے، جس نے حکومت کو زچ کیا ہوا ہے، وہ تو کم از کم
काउंटर हो जाएगा और उसके बाद इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल एंड यानी जो भी इन्होंने करना है वो पॉलिसीज़ बनानी। लेकिन ऐसा होने में कबाहत क्या है? ऐसा होने में सबसे पहले तो और सबसे बड़ी कबाहत जो है वो तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं कि PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। असेंबली के अंदर EVM मशीन्स नहीं चाहते हैं, नए सिरे से हल्का बंदियाँ करना चाहते हैं, जो RTS सिस्टम है उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वरना पिछले इलेक्शंस की तरह इनको डर है कि ये कोई क्रैश ही ना हो जाए और इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इमरान खान को अपनी मकबूलियत में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है और इमरान खान को फौरी तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब भी करना पड़ा उसके ऊपर। जो उन्होंने पॉडकास्ट किया था उसमें उन्होंने कह दिया कि गधे को अगर आप धारियाँ लगा देते हैं तो वो ज़ेब्रा नहीं बन जाता, और यही एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो उस पर इवन सादिक खान जो ब्रिटिश आप समझें कि लंदन के मेयर रह चुके हैं, उन्होंने बड़ा बावाज़ बुलंद इमरान खान को उन्होंने स्नब करने की कोशिश की, कुछ और पार्लियामेंटेरियंस ने, क्योंकि एज वी स्पीक इस वक्त भी 13 तो वहाँ MPs हैं पाकिस्तानी, फिर हाउस ऑफ कॉमन्स में हैं लोग, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हैं लोग, बिजनेसमैन हैं जिन्होंने डन रियली वेल ओवर देयर फ्रॉम पाकिस्तान, स्पेशली कश्मीर से बहुत लोग हैं जिनका बहुत अच्छा काम चल रहा है और जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट है वहाँ पे सोसाइटी में। तो वो दे सडनली फील चीटेड कि इमरान खान ने 20 साल तो यहाँ कमाया, 20 साल तो यहाँ खाया, नाम भी यहाँ से बनाया, और अब जाके हमें गधा कह रहा है और अपने आप को ज़ेब्रा बना लिया। तो ये एक इमरान खान को आने वाले दिनों में ये एक स्टेटमेंट जो है ये भी हॉन्ट करेगी और ये आराम से दबने वाली नहीं है, ये सिमर कर रही है आहिस्ता आहिस्ता ओवरसीज़ के हल्कों में। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन नहीं मैंने कराना। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत कई महीने तक, मेरे ख्याल 10 महीने या 12 महीने इसके ऊपर बैठी रही और इलेक्शन कमीशन के अभी तक जो तादाद है वो पूरी नहीं है। उसके मेंबर सिर्फ 2 हैं और एक चेयरमैन है, जबकि 2 मज़ीद मेंबरान होने चाहिए। एक तो वो कहते हैं कि हमें वो दें। अब अगर उनको फ़र्ज़ करें किसी इदारे की मदद दी जाती है कि जी आप FIA की मदद ले लें, आप IB की ले लें, आप ISI किसी की भी ले लें, तो फिर करा लें, तो फिर वो कहते हैं जी हल्का बंदियाँ करनी है हमने, और जो कि एक आइनी डिमांड है, आइनी रिक्वायरमेंट है कि इतने साल में अगर इतनी आबादी बढ़ गई है तो नए सिरे से हल्का बंदियाँ होनी है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि इस साल तो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन भी होना है। अब लोकल बॉडी जो है इस मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्शन है, तो अगर उन्होंने कहा कि अगर हम ये करते हैं जनरल इलेक्शन तो लोकल बॉडी को आप भूल जाएं फिर अगले 1-1.5 साल तक। ना हमारे पास वसाइल हैं, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं उसका। सो इलेक्शंस टेक्निकली होना बड़ा मुश्किल लगता है। ख्वाहिशात बड़े लोगों की है, इमरान खान की है, नवाज शरीफ की है, खुद मियाँ शहबाज शरीफ की शायद ना हो, लेकिन काफ़ी लोगों की ख्वाहिश है कि जी इलेक्शंस जल्दी हो जाए तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो कहता है टेक्निकल वजूहात की बिना पे कि अगले 1 साल से पहले इलेक्शंस करवाना नामुमकिन है। लेकिन मीनवाइल आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ रिटायर्ड फ़ौजी बड़ा बोल रहे हैं और बड़ा बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं, जिनमें कुछ मेजर जनरल्स हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कुछ ब्रिगेडियर्स हैं, वीडियो मैसेजेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। 1-2 एयरफोर्स वालों के भी मुझे मैसेजेस आए हैं, कोई एयर कॉमोडोर के और कोई विंग कमांडर के, इसी तरह से। अच्छा, अब उनके मैसेजेस जो हैं उन्होंने रेड लाइन जो है उसको क्रॉस किया आके, और अब उनको उसकी तकलीफ़ होना शुरू होगी। क्योंकि मैंने भी अपने एक वीलॉग में कहा था और भी लोगों ने कहा था कि भाई ये अगर अपने ही इदारे के ख़िलाफ़ इन्होंने बातें करनी है और अपने ही इदारे को इन्होंने बताना है कि तुमने काम कैसे करना है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्यों करना है, ये करना है, तो फिर इनको पहले उस इदारे से तो डीलिंक करो। और मैं तो कहता हूँ कि उनके ज़रा कम से कम रैंक्स तो वापस लेना और उनकी मुराद जो उनको दी हुई है वो तो ले। ये जो आप हिसाब लगाएंगे कि 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए तो एक शख्स पर मंथ जो है वो CMH की गोलियाँ खा जाता है और उसके वो कफ सिरप भी पी के उसका मान नहीं है। तो और जो है ये करोड़ों में ये बिल जा रहा है, और ये सिर्फ चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, अभी मैं पूरी रिटायर्ड उसकी बात नहीं कर रहा ब्रिगेड की। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी इमरान खान से खुफिया मुलाकातें हुई हैं। 4 ऐसे हैं जिनका मुझे प्रूफ मिला है कि उनको शाह महमूद कुरैशी अपनी गाड़ी में इमरान खान के पास लेके गए। उनमें से एक जो है वो PTI के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, एक जो है वो लड़ना चाह रहे हैं सेनेट के इलेक्शन, एक डिफेंस मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, एक जो है वो वापडा के चेयरमैन बनना चाह रहे हैं, तहरीक इंसाफ अगर दोबारा आ जाती है,
اور اسی طرح سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ایمنیسٹی اسکیم جو تھی عمران خان کی، اس میں ریئل اسٹیٹ میں آ کے پیسہ بڑا وائٹ کیا. یعنی میرے پاس اربوں روپے آئے، اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں وہ کیسے دکھاؤں گا، تو ایمنیسٹی اسکیم آئی، میں نے ڈھس کر کے اس میں وائٹ کر دیا، کہا دیکھو جی اب تو لیجٹمیٹ ہے، حکومت نے کہہ دیا میرا پیسہ جو ہے لیجٹمیٹ ہے. تو ان ساروں کی لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں اور ان کی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں. اور سب سے پہلے ان کو جو پرابلم ہوگی ان کا، آپ دیکھیے گا کہ سی ایم ایچ جو ہے وہ ان سے روکا جائے گا، چیخیں نکل جائیں گی اس پہ. میں ریٹائرڈ فوجیوں کی فیملی سے ہوں، میں ان کو جانتا ہوں، چیخیں نکل جائیں گی اگر سی ایم ایچ ہی صرف بند ہو گیا تو. باقی تو بڑی دور کی باتیں ہیں. اور آہستہ آہستہ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اپنے ادارے کے خلاف، اپنی ہی پلٹن کے خلاف، یہ جو اس طرح سے منہ کھول کر بول رہے ہیں، جو دل میں آیا بول دیا، تجزیہ کار بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اینالسٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پالیٹکس کے اوپر، ڈیفینس کے اوپر نہیں، پالیٹکس کے اوپر اور گلوبل پالیسیز کے اوپر، جبکہ آپ کا ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں، آپ کا ایکسپوجر ہی کوئی نہیں، آپ کو تو اپنی فوج کا کم پتہ ہے. اگر آپ ایک ایئر کاموڈور ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ کو فوج کا کیا پتہ. معذرت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ. تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ کرتے ہیں. تو اب ان کو، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ان کو بھی ان کی جگہ پہ رکھا جائے. لیکن اب وقت آ گیا کہ بہت لوگوں کو اور ان کی جگہیں اور ان کی ریڈ لائنز جو ہیں ان کا تعین کیا جائے. آنے والے دنوں میں آپ کو کافی بڑی بڑی سٹوریز ملیں گی. اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں، اسٹے ٹیونڈ، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. آن ٹو دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.